اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ شعبان انتہائی زیادہ معظم، مکرم، مطہر و مقدس مہینہ ہے، اور یہ وہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ جس مہینے کے بارے میں خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ الشعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ اور جس مہینے کے بارے میں خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہوں کہ شعبان میرا مہینہ ہے، تو آپ جان سکتے ہیں کہ اس شہر، اس مہینے کا مرتبہ، اس کی عظمت کیا ہوگی۔ عزیزان محترم، جاننا چاہیے کہ شعبان وہ عظیم مہینہ ہے جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے منسوب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں روزے رکھتے، اور اس مہینے کے روزے کو ماہ رمضان کے روزوں سے متصل فرماتے تھے۔ اس بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور جو شخص اس مہینے میں ایک روزہ رکھے تو جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ سامعین محترم، اب میں اور آپ اگر اس پاک اور مقدس مہینے میں ایک روزہ بھی نہ رکھیں تو آپ جان سکتے ہیں کہ کتنے زیادہ عظیم، یعنی بہشت، جو کہ انتہائی زیادہ ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے کہ ہم جنت میں جائیں، ہم بہشت میں جائیں، تو عزیزان محترم اس سے محروم ہو سکتے ہیں کہ اگر ہم اس ماہ میں ایک روزہ بھی نہ رکھیں۔ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام تو اس بارے میں یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جب ماہ شعبان کا چاند نمودار ہوتا تو امام زین العابدین علیہ السلام تمام اصحاب کو جمع کرتے اور فرماتے، اے میرے اصحاب، جانتے ہو کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ شعبان میرا مہینہ ہے، بس اپنے نبی کی محبت اور خدا کی قربت کے لیے اس مہینے میں روزے رکھو۔ اس خدا کی قسم کہ جس کے قبضے قدرت میں علی بن الحسین کی جان ہے، میں نے اپنے پدر بزرگوار حسین ابن علی علیہ السلام سے سنا، وہ فرماتے تھے، میں نے اپنے والد گرامی امیر المومنین علیہ السلام سے سنا کہ جو شخص محبت رسول اور تقرب خدا کے لیے شعبان میں روزہ رکھے تو خدا تعالی اسے اپنا تقرب عطا کرے گا، قیامت کے دن اس کو عزت و حرمت ملے گی اور جنت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ شیخ نے صفان جمال سے روایت کی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اپنے قریبی لوگوں کو ماہ شعبان میں روزے رکھنے پر آمادہ کرو۔ میں نے عرض کیا، اس کی فضیلت کیا ہے؟ فرمایا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شعبان کا چاند دیکھتے تھے تو آپ کے حکم سے ایک منادی یہ ندا کرتا کہ اے اہل مدینہ، میں رسول خدا کا نمائندہ ہوں، اور ان کا فرمان ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے، خدا کی رحمت ہو اس پر جو اس مہینے میں میری مدد کرے، یعنی روزہ رکھے۔ صفوان کہتے ہیں، امام صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے تھے، جب سے منادی رسول نے یہ ندا دی ہے اس کے بعد شعبان کا روزہ مجھ سے قضا نہیں ہوا، اور جب تک زندگی کا چراغ گل نہیں ہو جاتا یہ روزہ مجھ سے ترک نہ ہوگا۔ نیز فرمایا کہ شعبان اور رمضان دو مہینوں کے روزے توبہ اور بخشش کا موجب ہیں۔ سامعین محترم، اسماعیل بن عبد الخالق سے روایت ہے کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا جبکہ روزہ شعبان کا ذکر ہوا۔ اس وقت حضرت نے فرمایا، ماہ شعبان کے روزے رکھنے کی بہت زیادہ
فضیلت ہے، حتیٰ کہ ناحق خون بہانے والے کو بھی ان روزوں سے فائدہ پہنچ سکتا ہے اور بخشا جا سکتا ہے۔ اس عظیم و شریف مہینے کے اعمال دو قسم کے ہیں عزیزان محترم۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اعمال مشترکہ اور اعمال دوسرا مختصہ، یعنی جو مشترک اعمال ہیں اور جو مختص ہیں۔ تو عزیزان محترم، اعمال مشترکہ میں چند امور ہیں، ان میں سے چند جو کہ انتہائی اہم ہیں اور وہ آپ کے سماعتوں کی نظر کرتے ہوئے ہم بیان کریں گے کہ ان میں سے جو پہلا ہے وہ یہ کہ ہر روز 70 مرتبہ کہے استغفر اللہ و اسألہ التوبہ، استغفر اللہ و اسألہ التوبہ، یہ 70 مرتبہ کہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہر روز 70 مرتبہ کہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور بعض روایتوں میں ہے اور مفاتیح الجنان میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ الحی القیوم کے الفاظ الرحمن الرحیم سے قبل ذکر ہوئے ہیں۔ اگر اس چیز کے بارے میں رعایت کی جائے تو بہرحال اچھا ہوگا۔ تو سامعین محترم، روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ماہ کا بہترین عمل یعنی شعبان المعظم کا سب سے احسن اور اچھا بہترین عمل کیا ہے؟ وہ یہ کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کیا جائے، اور اس مہینے میں 70 مرتبہ استغفار کرنا گویا دوسرے مہینوں میں 70,000 مرتبہ استغفار کرنے کے برابر ہے۔ اور عزیزان محترم، تیسرا جو مشترکہ اعمال میں سے ہے وہ یہ کہ صدقہ کرے۔ صدقہ کرنے کی انتہائی زیادہ تاکید ہے کہ انتہائی مقدس بہترین مہینہ ہے۔ اس میں صدقہ کرنے سے ہوتا یہ ہے کہ تمام گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، اور صدقے کے بارے میں ہے کہ اگرچہ وہ نصف خرمہ ہی کیوں نہ ہو پھر بھی اس صدقہ دیا جائے۔ بعض کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، بعض کہتے ہیں ہماری گنجائش نہیں ہے، تو ان کے لیے قاعدہ کلیہ بتا دیا گیا ہے کہ اگر صدقے کے لیے اور کچھ بھی نہ ہو تو اگر نصف خرمہ ہی دے دیا جائے یا ایک خرمہ ہی دے دیا جائے تو وہ بھی یعنی کہ صدقے میں شمار ہوگا اس سے یعنی اس صدقے سے خدا اس کے جسم پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے گا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، سے پتہ چلتا ہے کہ صدقے کی انتہائی زیادہ تاکید ہے، اور جو صاحب استطاعت ہے اس کو کم سے کم ضرور اس پاک اور مقدس مہینے میں صدقہ دینا چاہیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ماہ رجب کے روزوں کے بارے میں پوچھا گیا تو کیا فرماتے ہیں؟ آپ کا فرمان ہے کہ تم شعبان کے روزے سے کیوں غافل ہو؟ اللہ اکبر۔ امام یعنی کہ مجھ اور آپ کو جھنجھوڑ کر یہ گویا ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم شعبان کے روزے سے کیوں غافل ہو؟ راوی نے عرض کی، فرزند رسول، شعبان کے ایک روزے کا ثواب کس قدر ہے؟ فرمایا، قسم بخدا کہ اس کا اجر یعنی اس ماہ میں جو روزہ رکھتا ہے اس کا اجر و ثواب بہشت ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے عرض کی، اے فرزند رسول، اس ماہ کا بہترین عمل کیا ہے؟ فرمایا کہ صدقہ و استغفار اس ماہ کا بہترین عمل ہے۔ جو شخص ماہ شعبان میں صدقہ کر لے بس خدا اس صدقے میں اس طرح اضافہ کرتا رہے گا جیسے تم لوگ اونٹنی کے بچے کو پال کر عظیم الجثہ اونٹ بنا دیتے ہو۔ چنانچہ یہ صدقہ قیامت کے روز احد پہاڑ کی مثل بڑھ چکا ہوگا۔ تو عزیزان محترم، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ صدقہ انتہائی زیادہ یعنی صدقے کے بارے میں تاکید ہوئی ہے کہ اس پاک مقدس معظم اور مطہر مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں۔ خاص طور پر جو صاحب استطاعت ہیں ان کو چاہیے کہ جتنا زیادہ صدقہ کریں گے اتنا ان کی ٹینشنز، پریشانیاں، رکاوٹیں، مصیبتیں، آنے والی ناگہانی آفات سب کچھ اس سے رفع دفع ہو جائے گی۔ اور چوتھے نمبر پر جو ہے عزیزان محترم وہ یہ ہے کہ پورے ماہ شعبان میں
1000 مرتبہ کہے لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ المشرکون، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور ہم عبادت نہیں کرتے مگر اسی کی، ہم اس کے دین سے خلوص رکھتے ہیں اگرچہ مشرکوں پر ناگوار گزرے۔ جو شخص مقررہ تعداد میں یہ ذکر کرے گا اس کے نامہ اعمال میں 1000 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس عظیم ذکر کا کتنا زیادہ ثواب ہے کہ اگر اس کو ورد کیا جائے، اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے تو کتنا زیادہ اہمیت، اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے۔ تو لہٰذا اس اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ کم سے کم اس کو ہم 1000 مرتبہ اس کا ذکر کیا جائے۔ 5ویں نمبر پر ہے کہ شعبان کی ہر جمعرات کو 2 رکعت نماز پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ توحید پڑھے اور نماز کے بعد 100 مرتبہ درود شریف پڑھے تاکہ خدا دین و دنیا میں اس کی ہر نیک حاجت پوری فرمائے۔ واضح ہو کہ روزے کا اپنا الگ اجر و ثواب ہے، اور روایت میں آیا ہے کہ شعبان کی ہر جمعرات کو آسمان سجایا جاتا ہے، تب ملائکہ عرض کرتے ہیں خدایا آج کے دن کا روزہ رکھنے والوں کو بخش دے اور ان کی دعائیں قبول کر لے۔ ایک حدیث میں مذکور ہے کہ اگر کوئی شخص ماہ شعبان میں سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھے تو خداوند کریم دنیا و آخرت میں اس کی 20 حاجات پوری فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں سامعین محترم کہ اس پاک اور مقدس مہینے میں روزہ رکھنے کی عظمت کیا ہے۔ اور 6 نمبر پر ہے کہ ماہ شعبان میں درود شریف بکثرت پڑھا جائے۔ سامعین محترم، جتنا زیادہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پریشانیاں دور ہوں، ہمارے گناہ بخشے جائیں، ہم محمد و آل محمد علیہ السلام کی حقیقی معنوں میں خوشنودی حاصل کریں، تو ہمیں چاہیے کہ اس پاک مقدس معظم اور مطہر و مقدس مہینے میں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں۔ سامعین محترم، 7ویں نمبر پر یہ ہے کہ شعبان میں ہر روز فضل و کرم فرماتا ہے اور ان کے گناہ معاف کرتا ہے۔ حق تعالیٰ نے اپنی ذات مقدس کی قسم کھائی ہے کہ اس رات وہ کسی سائل کو خالی نہ لوٹائے گا سوائے اس کے جو معصیت و نافرمانی سے متعلق سوال کرے۔
خدا نے یہ رات ہمارے لیے خاص کی ہے، جیسے شب قدر کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مخصوص فرمایا۔ بس اس شب میں زیادہ سے زیادہ حمد و ثنا الہی کرنا اور زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا، اس دعا و مناجات میں مصروف رہنا چاہیے، جو کہ ائمہ اطہار علیہم السلام نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ تو اس رات کی عظیم بشارت سلطان عصر حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے، جو 255 ہجری میں بوقت صبح صادق سامرہ میں ہوئی تھی۔ اس رات کے چند ایک اعمال ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہم غسل کریں، یعنی غسل کرنا کہ جس سے گناہوں میں تخفیف ہوتی ہے۔ اس غسل کرنے سے جو ہمارے گناہ ہیں عزیزان محترم، یہ گناہ یعنی اس میں تخفیف ہو جاتی ہے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ گناہ ختم ہو جاتے ہیں اگر اس رات میں غسل کیا جائے۔ اور دوسرا یہ ہے جو کہ نیمہ شعبان یعنی کہ 15 شعبان یہ رات کا ہے، وہ کہ نماز اور دعا و استغفار کے لیے شب بیداری کر لے، کہ امام زین العابدین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شخص اس رات بیدار رہے تو اس کے دل کو اس دن موت نہیں آئے گی جس دن لوگوں کے قلوب مردہ ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، جو شخص چاہتا یہ ہے کہ اس کا دل یعنی منور رہے، مردہ نہ ہو، اور قیامت کے دن وہ سعادت کے درجے پر فائز ہو اور محمد و آل محمد علیہ السلام کی خوشنودی حاصل کرے، تو اسے چاہیے کہ وہ اس رات شب بیداری کرے اور زیادہ سے زیادہ عبادات اعمال صالح انجام دے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اس رات کا سب سے بہترین عمل امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے، کہ جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ 1,24,000 پیغمبر اسے مصافحہ کریں تو کبھی اس رات یہ زیارت ترک نہ کرے، یعنی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو کبھی ترک نہ کرے۔ حضرت کی چھوٹی سے چھوٹی زیارت بھی ہے کہ اپنے گھر کی چھت پر جائے، اپنے دائیں بائیں نظر کرے، پھر اپنا سر آسمان کی طرف بلند کر کے یہ کلمات کہے کہ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو آپ پر اے ابو عبداللہ، سلام ہو آپ پر اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں۔ روایتوں میں ہے کہ کوئی شخص جہاں بھی اور جب بھی امام حسین علیہ السلام کی مختصر زیارت پڑھے تو امید ہے کہ اس کو حج و عمرہ کا ثواب ملے گا۔ نیز اس رات کی مخصوص زیارت انشاءاللہ باب زیارت میں آئے گی۔ شیخ و سید نے اس رات یہ دعا پڑھنے کا ذکر فرمایا ہے جو حضرت امام عصر علیہ السلام کی زیارت کے مثل ہے۔ سامعین محترم، جتنی بھی دعائیں امام زمانہ کے بارے میں، جتنی بھی دعائیں امام زمانہ کے بارے میں، امام زمانہ کے ظہور کے لیے مانگیں گے، اتنا ہی زیادہ امام زمانہ ہم سے راضی و خوشنود ہوں گے اور ہمارے لیے بھی وہ دعا کریں گے۔ تو ہمیں امام زمانہ کے ظہور کے لیے بہت بہت زیادہ دعا کرنا چاہیے، اور ظاہری بات ہے ان کے ظہور پرنور سے ظلمتوں اور تاریکی میں ڈوبی ہوئی جو دنیا ہے وہ روشن و منور ہو جائے گی ان کے ظہور سے۔ تو لہٰذا ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ دنیا ان کے ظہور سے یعنی روشن و منور ہو جائے، لہٰذا عدل چاہتے ہیں، انصاف چاہتے ہیں، اور ہر چیزوں کی ان کے ظہور کے لیے ہم دعا کریں تو یقیناً امام زمانہ ہم سے راضی و خوشنود ہو جائیں گے۔